نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہمارے قاری صاحب نے آپ سے کلمہ طیبہ بار بار پڑھوایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک کلمہ، اور آپ کے یہاں آج روایت ہے کلمتان حبیبتان۔ یہ اس کا نام ہی الکلمہ، اور سب سے پہلا کلمہ بھی ہمارے یہاں، اور اس کلمے کے اندر بہت سے کلمات جمع ہیں۔ جیسے وہاں لیسٹر میں بتایا تھا کہ آخری روایت کلمتان حبیبتان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت بھی ایسی لاتے ہیں کہ وہ طالب علم کے ذہن کی تشخیص اور اس کی تیزی، اس کو تیز کرنا چاہتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر کو آپ دیکھیں گے کلمتان سادگی کے ساتھ انہوں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 کلمے بیان کر دیے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امتحان لے رہے ہیں کہ صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے جس طرح میں نے لاکھوں احادیث سے اس کتاب کو مرتب کیا، تو آپ کی نظر بھی ان تمام احادیث پر ہونی چاہیے۔ اور عرض کیا تھا کہ جو 2 کلمے اس روایت میں بیان کیے گئے کلمتان، اس کا مصداق سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 2 کلمے۔ کیوں کہ خود حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کی ہر مخلوق کی عبادت اور اس کی نماز ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اسی طرح یہ بادی النظر میں تو لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، لیکن یہ بہت سے کلمات کا مجموعہ ہے، اور ہر ایک کلمے کا ایک الگ الگ نام ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ناسوتی ہے۔ خانقاہوں میں آپ جائیں گے تو وہاں ذکر میں مصروف حضرات کو ضربیں لگاتا ہوا سنیں گے، اللہ الا اللہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ملکوتی ہے، اور کسی کو گردن جھکائے اللہ 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 کا ذکر کرتے آپ سنیں گے، فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جبروتی ہے۔ اور جب ذکر کی مستی میں پھر وہ اللہ اللہ اس سے مجھے یاد آیا
کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ بتاؤ کہ کلمتان میں آخری روایت لایا ہوں تو اس کا مصداق کیا، تو بڑے بڑے شراح کو فیل کیا انہوں نے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ جانتے ہو عارف کون ہے؟ تو کتابیں پڑھ رکھی تھی، اچھا بتاؤ کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تصوف کی فلاں فلاں؟ اچھا اس میں کیا لکھا ہے، عارف کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جٹ سے پڑھ دیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو شیخ اپنے مسترشد سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اور اس کی ذرا ترجمے کے ساتھ وضاحت کیجئے پہلے جملے کی من عرف نفسہ، اس کو مجھ جاہل کے سامنے ذرا وضاحت سے کھول کر بیان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، میں اپنا نفس، تو میں ہر ایک کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس سے مراد اپنی ذات بھی ہے، تو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو بہت زور سے قہقہا مار کر شیخ ہنس پڑے۔ تو میں بیٹے تم نے ہماری کتابوں کو کیا سمجھا؟ فرمایا کہ یہ جملے یہ حضرات دے دیتے ہیں تاکہ سالک اس کو سوچتا رہے، اس کے معنی میں غور کرتا رہے، تو تم نے اب تک اپنے نفسی کو سوچنے میں اور اس کے عرفان میں اور اس کے علم میں آپ لگے رہے۔ فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، تختی لاؤ، تختیوں میں لکھ کر قرآن پاک بھی سکھاتے تھے۔ تو تختی لائی گئی تو آپ نے ایک دائرہ کھینچا، میں گول دائرہ بناؤں، دائرہ بنایا اور الٹا پیش اس کے اوپر رکھا۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ یہ ہو۔ فرمایا اچھا اس کو تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ دائرہ ہے اور یہ ہو آپ پڑھ سکے، اب آپ پڑھیے۔ ان سے پوچھا مرید سے کہ سورہ اخلاص سنائیے، تو انہوں نے سنائی قل هو اللہ احد۔ فرمایا ضمیر پہلے آتی ہے مرجع پہلے آتا ہے؟ تو یہاں ہوا کی ضمیر ہے، اس کے بعد هو اللہ، مرجع تو بعد میں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سورہ اخلاص میں ہو ہے، هو اللہ کا ہو، یہ ہے آپ کا من عرف نفسہ کا ہو۔ اور جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، فرمایا کہ نفس سے مراد اپنا نفس مراد نہیں ہے بلکہ نفس ہو، جس نے ہو کی سورہ اخلاص کے ہو، یہ فرماتے ہیں کہ اس سے دعوت ہے قوس احدیت کے عرفان کی، کہ من عرف نفسہ میں کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ قوس احدیت کے عرفان کی۔ جیسے ابھی تصورات کی دنیا میں قاری صاحب نے ہمیں دوڑایا، مسجد نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسجد نبوی
کہ ان حصوں کو، ان قطعات کو، روئے زمین کے ان حصوں سے ہم پوچھیں کہ تم نے کیا یاد رکھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سفر میں اپنی رویداد لکھی ہے، تو اس رویداد میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ جب میں نے باب جبریل سے قدم رکھا تو میں کرنے اول میں پہنچ گیا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں آ رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، ابو بکر و عمر کی آمد و رفت ہے، خلفائے اربعہ، اہل بیت، سب کے نام گنوائے، کہ ان کے بعد قرن ثانی کے مشائخ اور علماء کا ذکر۔ تو یہ تصورات کی دنیا میں ایک دفعہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسترشدین میں سے خاص الخاص تشریف لائے، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک مراقبہ صوفیہ کے یہاں زیادہ رائج نہیں ہے، مگر وہ ترقیات کا مدار اس پر ہے، اور جن حضرات کو اس کی مشق ہو جاتی ہے تو بارگاہ یزدی اور دربار محمدی تک وصول ان کے لیے بہت سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ان سے عرض کیا کہ جس طرح تصورات کی دنیا میں مسجد نبوی میں آپ کو لے گئے، تصورات کی دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جو اللہ نے قسم کھائی والعادیات ضبحا، کہ سوچو کہ جب احد اور بدر میں صحابہ کرام اور غلاموں کے دوڑنے والے گھوڑوں اور سواریوں کی حق تعالی شان وہ قسم کھا رہے ہیں، تو یہ تصورات ہیں۔ معراج یہ قاب قوسین کہ وہاں حق تعالی شان ہو اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو اس گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کان اللہ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بابرکت تھی۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند گھنٹے دربار نبوی کی حاضری میں ساری تاریخ کا مراقبہ کر لیا، اور ہمارے قاری صاحب نے معراج کا، غزوات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سواریوں کے غبار کے تصور کی ہمیں تعلیم دی۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ وہ لمحہ کہ صرف حق تعالی شانہ کی ذات تھی اور مخلوقات میں سے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اولیات کہ سب سے پہلی مخلوق حق تعالی شانہ نے کیا پیدا فرمائی، اس کا میں نے مطالعہ شروع کیا تو مجھے بالآخر شرح صدر ہو گیا طویل تحقیق کے بعد کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت پیدا کیا۔ تو یہ جو لمحہ تھا
کہ صرف حق تعالی شانہ کی ذات تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت تھا اور کسی کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں تھی. تو اس کا میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ مراقبہ، اس کا تسلسل بہت جلد انسان کو دربار محمدی تک رسائی اور بارگاہ اعزتی تک رسائی اس کو حق تعالی شانہ کی ذات پاک تک. جو شیخ پوچھ رہے ہیں کہ من عرف نفسہ، تو نفس متکلم کا نفس مراد نہیں ہے بلکہ نفسہ قل هو اللہ احد. تو یہ کلمے کی لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ کو قاری صاحب نے کروایا کہ ان سب چیزوں کو سوچتے جائیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں. ان سب چیزوں کو سوچتے جائیں اور محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں. جب صوفیاء نے اتنے سارے ایک کلمے میں کلمات بتا دیے کہ اس میں ذکر ناسوتی بھی ہے، ذکر ملکوتی بھی ہے، ذکر جبروتی بھی ہے، اور اللہ یہ ذکر لاہوتی بھی ہے. تو جو جاہلوں کی طرف سے اعتراضات تو ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتے ہی رہے. ایک دفعہ اشکال آیا، کافی مدت ہو گئی، چند سال پہلے، کہ یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں، لیکن جو بدیہی طور پر غلط ہو کہ جس کو ایک کلمہ کہا جا رہا ہے ہر جگہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کی اس طرح تقسیم کر کے ایک دفتر بنا دیا اپنی تشریحات کے ذریعے، ایک طویل تقریر کے ذریعے. کہتے ہیں اس کا آپ لوگوں کے یہاں ان چیزوں کی آپ لوگ اجازت دیتے ہیں اور اب آپ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو علم کہتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ تو ایک کلمہ ہے، اور اس میں اس کی شرح جب کہتے ہیں کہ بہت سارے کلمات جمع ہیں اور بہت سارے ذکر اس میں جمع ہیں اور الگ الگ نام اپنی طرف سے تجویز کر دیے، تو میں نے کہا یہ تو قرآن سے آپ کو جواب مل جائے گا. قرآن سے میں نے کہا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کی طرف جو کلمات طیبات ہیں، انسان تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اچھی باتیں، مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے، تو یہ کلمات طیب. میں نے کہا کہ آپ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اپنی طرف سے قرآن کی تشریح نہ کریں. جس طرح آپ صوفیہ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ الزام تو آپ کے سر دھرا جائے گا. آپ اس جگہ الکلم الطیب الیہ یصعد الکلم الطیب کی تفسیر مفسرین کیا کرتے ہیں. تو جتنی اس وقت سامنے تفاسیر نظر آئی، سامنے تھی، میں نے ایک ایک کھول کر دی. میں نے کہا کہ دیکھو اس میں الکلم الطیب سے مراد مصداق اس کی بتائی، اس کا مصداق لا الہ الا اللہ. میں کہا خود قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک کلمہ نہیں ہے الکلم الطیب، اور سب مفسرین الکلم الطیب کی تفسیر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ سے. تو قرآن کہتا ہے کہ اس ایک کلمے میں بہت سارے کلمات جمع ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تخیر میں یہ کلمتان والی روایت کتاب الرد علی الجہمیہ میں لائے. کسی کو بتانے کے لیے کہ یہ جو ہم چاہے ایک کلمہ کہیں چاہے کلمتان کہیں تو یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اور جو حق تعالی شانہ کا کلام ہے یہ کلام تو ابدی ازلی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اور یہ
کلمتان والی بطور خاص جو روایت اخیر میں ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی فرقے پر رد کے لیے جہمیہ اور معتزلہ، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک مشائخ اور علماء نے اتنا نقصان اٹھایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اخیر میں اپنی کتاب کو کوئی رونے دھونے والی روایتیں لا کر ختم کرتے، مگر لڑائی کی باتیں، رد کی باتیں جو بہت سے حضرات کو کیسے دینی اجتماعات میں اچھی بھی نہیں لگتی کہ بھئی اچھی باتیں ہونی چاہیے. میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اخیر میں کتاب الرد علی الجہمیہ اپنی کتاب میں لائے اور اخیر میں لائے، کتاب کا اختتام اس پر کیا. کیوں کہ وہ دیکھ رہے تھے اور تاریخ انہوں نے سن رکھی تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، مامون کا دور خلافت ہے، وہ اس کے چاروں طرف جو حلقہ بنا ہوا ہے وہ ایک ہی ٹائپ کے لوگ، معتزلہ اور جہمیہ، اور حکومت کا انہوں نے مزاج جس طرح آج پوری دنیا میں ہر جگہ آپ غور کریں تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو تیار کیا گیا جو حکومتوں کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایک ہی طرح کی تباہی، ایک ہی طرح کے مظالم دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر ملک میں آپ سنیں گے. نہ یورپ اور افریقہ میں کوئی آپ کو فرق نظر آئے گا، نہ یورپ اور ایشیا میں کوئی فرق نظر آئے گا، ایک ہی طرح. کیوں کہ وہ یہ گلوبل یہ جو بہت سارے منافع اور فائدے ہیں اور جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا یہ بھی کہ اس میں وہ کامیاب ہوئے. تو اس زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ مسلسل ایک حکومت نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، کتنی حکومتوں پر طویل عرصے تک یہ اثر انداز رہے. تو مامون سے کہا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے ابناء عام کے عقیدے کے خلاف آج مسلک چل رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے، دلائل سے اس کو قائل کر لیا. اور اس کے بعد پھر مامون سے کہا کہ جس طرح آج کل لسٹ دی جاتی ہے بلیک لسٹ میں، میرا نام بھی ہوگا، بہتوں کا نام ہوگا بہت سی جگہوں پر، تو ایک لسٹ تیار کر کے دی گئی. تو ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے تمام مشائخ کے اسماء گرامی، اور اس نے بغداد میں ترسوس میں تھا مامون، تو وہاں سے اس نے بغداد خط بھیجا اپنے گورنر اسحاق کے نام کہ ان کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے. پھر جب ظلم و ستم شروع ہوا تو ایک طبقہ تو رخصت پر عمل کرنے والوں میں سے، جیسے حضرت امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہاں بلیک بن میں عرض کیا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طبقے میں کہ جو امام ربانی نے جہانگیر کے سامنے جو وتیرہ اپنایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، تم جو کچھ
کر سکتے ہو وہ کر لو، لیکن ہمارا تو یہی عقیدہ۔ تو پھر آپ کو بھیجا گیا یہاں سے۔ تو کس طرح بھیجا گیا؟ لکھا ہے حالات میں کہ ایک اونٹ منگوایا گیا، اور ایک اونٹ کے دونوں طرف جو تجاوے ہوتے ہیں تو دونوں طرف عید لائن میں جہاں سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، آدمی تو بیچ میں بیٹھتا ہے، دونوں طرف سامان رکھا جاتا ہے۔ تو ایک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے شیخ محمد ابن نور، تو دونوں کو سامان کی طرح ان کی بیڑیاں ہاتھ اور پیروں کو بیڑیوں سے جکڑ کر کے سامان کی طرح دونوں طرف ڈال دیا، اور قافلہ جا رہا ہے۔ رستے میں ایک جگہ قافلہ رکا ہوا تھا، لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے۔ کسی کتاب میں لکھا ہے صرف رحبہ، اور رحبہ تو رحبت بغداد بھی ہے، رحبہ بصرہ بھی ہے۔ تو وہاں جب پہنچے رحبہ میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر اور اتنی مشقت کا سفر کہ لٹکے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے۔ تو سیکورٹیز کو پھلانگ کر کے، مجمع کو پھلانگ کر کے ایک شخص جابر بن عامر، ان کا امام احمد نے نام ہے، کہ وہ مجھ تک پہنچا اور مجھ سے کہتا ہے کہ امام احمد دیکھو، تم جس حال میں جا رہے ہو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن صبر کرنا، اور اس صبر کے نتیجے میں آخرت میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور آپ امت محمدیہ کے لیے سعادت مند ثابت ہو کر وہاں سے آنا، وہاں سے ان کے حق میں منحوس بن کر نہ آنا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ میں سخت کلمات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری امت محمدیہ کی نظریں آپ کے لب پر ہیں کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو اگر تم نے قرآن پاک کو کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، تو ان سب کے عقیدے کی تبدیلی کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس حکومت کے اس عقیدے کے مطابق قرآن پاک کو مخلوق کہہ دیا تو یہ سارا گناہ آپ کے سر ہوگا، اور اگر آپ نے ان کی مخالفت میں آپ یہی کہتے رہے القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کی جان چلی جائے گی۔ اور یہ آپ میں اور جنت میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے۔ ہمارے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کہتے ہیں ولایت کا حصول بہت آسان ہے، کہتے ہیں نفس پر ایک قدم رکھ دو، دوسرا قدم آپ کا جنت میں۔ تو جابر بن عامر امام احمد کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ میں اور جنت میں حائل صرف موت ہے، شہادت ہوئی اور موت ہو گئی، اور آپ سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر کے لیے اس شخص کا یہ درس میرے لیے کافی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں سے جب آگے لے جایا گیا، ابھی ترسوس میں لشکر گاہ تھی جہاں قیام خلیفہ نے کر رکھا تھا، تو اس کی قیام گاہ کے باہر ایک خیمے میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور جیسے ہی وہاں اطلاع ہو گئی امام احمد کو لے آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مامون کے خصوصی خدام میں سے ایک دربان آ رہا ہے، زاروں قطار میرے سامنے رو رہا ہے، اپنی آستین سے بار بار آنسو صاف کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے اتنے سال اس شخص کے ساتھ گزارے، مامون کے ساتھ، آج ہم نے جس طرح اس کو جس غصے میں اور جلال میں جس حال میں دیکھا ہے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ اس دفعہ زندہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، اس نے تہیہ کر رکھا ہے
آپ کی گردن اڑانے کا۔ اور سچ مچ ایسا ہوتا تھا۔ اسی سلسلے کا یہ مامون کے بعد آتا ہے معتصم، پھر واثق باللہ۔ تو واثق باللہ کے پاس آپ پڑھتے ہیں اپنی کتاب میں حدثنا احمد بن نصر الخزاعی قال حدثنا۔ تو یہ احمد بن نصر خزاعی کون ہے؟ دوسرے امام احمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بن حنبل وہ احمد بن نصر خزاعی، ان کو واثق باللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو جس طرح میں آرام سے آپ کے سامنے بے خوف نیڈر ہو کر بیان کر رہا ہوں، اس طرح بلکہ اس کے مقابلے میں 1000 گنا جلال کے ساتھ حضرت احمد ابن نصر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور خود اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابنائے عم کی قبر پر جا کر ان سے سوال کیجئے، پوچھے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، کہ القرآن و مخلوق غیر و مخلوقی۔ تو واثق فوراً تلوار لے کر اٹھتا ہے اور ایک وار ان کے گلے پر، ایک وار قلب پر، اور تیسرا پیٹ پر، وہی ان کی شہادت واقع ہوتی ہے ان کے محل میں واثق باللہ۔ تو امام احمد کو وہ خصوصی دربان مامون کا اگر داستان سناتا ہے کہ آج ہم نے جس حال میں اس شخص کو دیکھا ہے تو ہمیں آپ کا بڑا فکر ہے۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل، ہم لوگ تو حق تعالی شانہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں تو راجہ بن کر، بادشاہ بن کر، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ اچھا واقعی؟ تو امام احمد بن حنبل اس طرح بیٹھ گئے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے بیٹھ گئے اور ایسے ہاتھ اپنے کوہنیاں گھٹنے پر رکھی اور حق تعالی شانہ کے سامنے فریاد۔ تو کیا فریاد کی؟ امام احمد نے عرض کیا کہ الہی، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس شخص نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں قتل کرنے کی، تو اگر اے خدا تیرے یہاں میرا یہ عقیدہ کہ القرآن غیر مخلوق، یہ عقیدہ صحیح ہے، اپنے کتنے بڑے عمل کے تقدس کا واسطہ دے رہے ہیں، اپنے اس عمل کے، جس طرح وہ حدیث غار میں ان تینوں نے اپنے اپنے ایک ایک عمل کا واسطہ دیا، تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو واسطہ بنایا؟ اسی عمل کو جس کے لیے یہ تمام مظالم سہ رہے تھے، انہوں نے واسطہ دیا کہ الہی اگر یہ عقیدہ ہمارا سچا ہے، ہم جو مانتے ہیں کہ القرآن غیر مخلوق، تو الہی اس شخص کا اور میرا سامنا نہ ہو۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اور اسی رات صبح اس کے دربار میں امام احمد کو وہ لے جانے والے تھے، فرماتے ہیں رات ہی کو شور و بکا شروع ہو گئی کہ خلیفۃ المسلمین مامون مر گئے۔ ان کے بعد آتا ہے معتصم باللہ۔ یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اب خلیفہ تو مر گیا جس نے بلایا تھا، واپس لے جا رہے ہیں، واپس لے جاتے ہوئے رستے ہی میں اس ہیئت میں اچھا بلا یہ ٹرک میں غریب ملکوں سے غربا سفر کر کے یورپ کہیں آتے ہیں، پھر ٹرک کے اندر سامان کی جگہ انہیں بند کر دیا جاتا ہے بیچاروں کو، پھر یہاں کسی طرح پہنچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو اسی میں اچھے بھلے نوجوان بہت سارے سانس گھٹتا ہے اور مر جاتے ہیں۔ تو سامان کی طرح جن کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے دونوں طرف لٹکا دیا گیا ہو کجاوے میں، تو محمد ابن نوح کا اسی میں انتقال ہو گیا، رستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تنہا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے ہیں تو پھر دوبارہ آپ کو جیل کے حوالے۔ پھر کچھ عرصے بعد خیال آیا، خلیفہ کو معتصم باللہ کو اس نے پھر بلایا، اور پہلے تو معذرت کے کلمات کہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو نہ بلاتا، لیکن جو ہمارے پیش رو تھے
انہوں نے آپ پر ایک مقدمہ بنا رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو چونکہ اس الزام کے ساتھ محبوس کر رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب دربار میں پیش ہوئے، معتصم باللہ کی گفتگو شروع ہوئی تو وہاں ابن ابی داؤد جو ہر مرحلے پر ان چیزوں میں ساتھ دینے والا شخص، علماء سو میں سے ان حضرات کے خلاف وہ ابن ابی داؤد ان کا ہمیشہ پیش تو جب کبھی معتصم تھوڑا سا نرم پڑتا تو وہ بیچ میں کہتے یہ علماء کہ نہیں، یہ تو دال ہیں، مدل ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ معتصم نے تمام لشکر کے سامنے، ہزاروں کے مجمع کے سامنے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتارو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شلوار کو چھوڑ کر باقی سب کپڑے اتارے گئے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی چیز کا غم ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو میری چادر تھی اس کے پلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میں نے اپنی حفاظت کے لیے تعویذ کے طور پر اپنے ساتھ رکھ رکھا، تو میری ہمیشہ نظر اس میری چادر کے کونے کی طرف جاتی تھی کہ کس طرح اس کو پھینک رہے ہیں، کہاں کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ معتصم کہتا ہے کہ مارو ان، تو پہلا کوڑا امام احمد فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے مارتا ہے تو اس کے ساتھ امام احمد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں امام احمد سے کہ اب کیا کہتے ہو؟ امام احمد پھر چپ، تو وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ اور زور سے لگاؤ، تم نے ذرا آہستہ مارا ہوگا۔ کہتے ہیں پوری قوت سے وہ مارتا ہے۔ تو امام احمد اس وقت فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ دوسرے کوڑے پر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے دیکھتے ہیں کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہوں تو اسے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہو؟ کہتے میں پھر چپ، تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کو کہو گے القرآن و مخلوق، کہ پھر چپ امام احمد۔ تو خلیفہ آرڈر کرتا ہے کہ اور مارو ان، اور زیادہ۔ اس کو وہ معتصم کے الفاظ ہیں کہ تمہارے بازوؤں کی طاقت، جلاد سے کہتا ہے کہ تمہارے بازوؤں کی طاقت اور قوت کہاں چلی گئی، زور سے کیوں نہیں مارتے؟ تو اور زور سے کوڑا مار دیں۔ تو امام احمد کیا فرماتے ہیں کہ القرآن غیر مخلوق، یہ تیسرا کلمہ امام احمد نے فرمایا۔ میں نے گزشتہ سال وہ ایک سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک کا قصہ سنایا تھا کہ جو علماء جیل میں تھے انہوں نے سنایا کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کو، 13-14 سال کے بچے کو لایا گیا جیل میں۔ اس کا قصور کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ختم نبوت زندہ باد۔ کہتے ہیں جیل کے افسر نے حکم دیا کہ اس کو الٹا لٹکاؤ اور اس کو بیت لگاؤ۔ تو جب سوٹی مارنی شروع کی تو کہتے ہیں ساری جیل کے تمام قیدی وہاں اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں، ہزاروں قطار، کہ بچہ پیٹ رہا ہے اور ہر سوٹی پر وہ کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ ایک ماری تو کہے گا ختم نبوت زندہ۔ اس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ میں کہتے ہیں القرآن غیر مخلوق۔ اور چوتھی دفعے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ میں جب ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اسی طرح وہ ظالم میرے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آیت پڑھی قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ومولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔
تو یہ چونکہ ساری تاریخ تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ قائم کیا کہ جس طرح جب میں یہ قائم کروں گا تو شراح اپنی شرح میں ان واقعات کو بیان کریں گے اور پڑھنے والے طالب علم اس کی تحقیق اور ریسرچ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کن کن مراحل سے گزر کر ہم نے امت کے عقائد کی حفاظت کی ہے۔ یہاں جو گزشتہ سال میں نے ایک نکتہ شروع کیا تھا، میں وہ مکمل بیان نہیں کر سکا تھا کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو یہ کلمات کن کے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کہ خود قرآن کریم کہتا ہے ان نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ نبی امی۔ اور نبی امی کیسے؟ کہ قرآن نے پہلے وعدہ کیا سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ نبی ہم خود آپ سے پڑھوائیں گے اور ایسا پڑھوائیں گے کہ فلا تنسیٰ، کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ لیکن جو امی ہوتے ہیں تو آپ ان پر کتنی محنت کریں تو تلفظ ان کا درست نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی چیز سکھا دی تو پھر بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ سے اس طرح پڑھوائیں گے کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ تو اب یہ جتنی صورتیں اما یتساءلون کی ہیں تو وہ آپ پڑھتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ وہ نبی امی اس کو لائے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ تو اسی طرح جب یہ اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن لائے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ نبی امی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اور کوئی مدتوں بیٹھ کر بھی بڑے سے بڑا ادیب اور مقرر اور خطیب بھی یہ کلمات جوڑ نہیں سکتا۔ اعطیت جوامع الکلم، یہ قرآن کریم اس وقت ہم جتنا پڑھتے ہیں، جتنا ہمارے سامنے اس کی شرح کی گئی، تفسیر کی گئی، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے اصل معنی اور مفاہیم ہیں وہ آخرت میں جنت میں جب حق تعالی شانہ ہمارے سامنے پڑھیں گے تب کھلیں گے کہ وہ اس آیت کی یہ معنی تھے، اس کا مصداق یہ تھا۔ کیوں؟ کہ ایک کتاب ہے شیخ مصطفیٰ کی من اسرار القرآن، اس میں انہوں نے قرآن کریم کے عجائبات اور اسرار کو اکٹھا کیا۔ اور اسرار کیسے؟ کہ آپ ایک خط اپنے کسی رشتہ دار کو لکھتے ہیں، دوست کو لکھتے ہیں، والدین کو لکھتے ہیں، ایک صفحہ لکھتے ہیں تو لکھنے والا اس سے خود کہا جائے کہ آپ اچھا اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی محبت کے کلمات لکھے، کتنی شکایت کے کلمات لکھے، کتنے غصے کے کلمات لکھے، کتنی طلب اور دعا کے کلمات لکھے۔ آپ نے ساری زندگی یہاں مجمع جتنا بیٹھا ہے اس کو کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایک صفحہ میں نے لکھا اس میں الگ الگ طور پر کلمات لکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کے بارے میں وہاں جنت میں اسرار کھلیں گے، وہاں کھلیں گے، لیکن نبی امی جو قرآن لے کر آئے اس قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ 1000 اگر حق تعالی شانہ کے اوامر ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ایک امر ہے، وَأْمُرْ اقیم الصلاۃ، اقیم ایک امر ہے۔ تو یہ جتنے پورے قرآن میں اوامر ہیں اتنے ہی پورے قرآن میں نواہی آئے ہیں، جتنے قرآن میں قصص آئی ہیں، قصے آئے ہیں، اتنی
1000 قصص اور 1000 امثال آئی ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے جو وعدے فرمائے ہیں کہ نیک عمل پر یہ ملے گا، نیک عمل پر یہ ملے گا، برے عمل پر یہ جزا ہوگی، تو جو نیک عمل پر ملتا ہے اسے وعدہ کہا جاتا ہے، اور جو دھمکی ہوتی ہے کسی گناہ کے نتیجے میں اسے وعید کہا جاتا ہے۔ تو 1000 جگہ اگر وعدے کی آیات ہیں تو 1000 وعید کی آیات ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں ہر چیز میں تمام ہے، جتنی حرام کی آیات اتنی حلال کی آیات۔ تو نبی امی اگر دنیا کے عقل مند ترین انسانوں کی ایک جماعت بنا دی جائے اور ان سے کہا جائے ساری عمر میں وہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ایسی جمع نہیں کر سکتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کی طرف سے قرآن ہمیں لا کر دیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اس کے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، تو اس میں تمام علوم بھرے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح میں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق عرض کیا، تو اس طرح شرح جتنی شرح کرتے ہیں مگر بہت سے پیچھے آنے والوں کے لیے وہ خالی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو آخری حدیث ابھی میں پڑھوں گا تو اس کے بعد ہمارے حفیظ پٹیل صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ دعا کرائیں گے۔ اور یہ دوستو آج کل جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ حق تعالی شانہ سے جو مانگنے کی چیز ہے وہ اپنی ذات سے بلند تر ہو کر کے ساری امت کے لیے ہمیشہ مانگنے کی کوشش کریں۔ ہر وقت آپ کی نظر رہے کہ اجتماعیت پر کیا اثرات ہیں، حکومتوں کے اثرات، ماحول کے اثرات، نفس و شیطان کے اثرات۔ تنہا اپنے متعلق سوچنا تو فرض ہے ہی اپنا، لیکن اجتماعی طور پر سوچنے کی اور امت کا غم کھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ جو حالات جس طرح چند سال پہلے تھے اس میں خرابی در خرابی ہو کر کے نہ معلوم جب یہ کہاں تک پہنچنے والے ہیں، تو ان سب کو اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں یہ کلمتان ہیں، یہ جو ہماری دعا کے کلمات ہوتے ہیں تو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہم نے الفاظ کہہ دیے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کلمہ طیبہ، اس کو طیبہ کہا ہی جاتا ہے کہ اس میں پاکیزگی پیدا کرنے کی تاثیر ہے، اس میں خوشبو پیدا کرنے کی تاثیر ہے۔ یہ جس طرح یہ ایک حدیث سنتے ہیں کہ ایک شخص زبان سے جھوٹ نکالتا ہے تو ایک فرشتہ میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس طرح یہ کفر کی جو نحوست ہے اور اس کی نجاست اور آلودگی ہے، اس کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ساری عمر کے کفر کی آلودگی کو دھو دینے والا اور اس کے بدلے میں ایمان کی خوشبو بھرنے والا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کلمات کی تاثیر سے آپ حق تعالی شانہ کی طرف توجہ کر کے جو کلمات بھی کہیں گے، ایک بزرگ تھے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خادم کا بڑا عجیب قصہ ہے، یوسف ابن حسین۔ یوسف ابن حسین ہمارے ایک والد صاحب کے چچا زاد بھائی تھے، ڈاکٹر تھے، 70 سال پہلے کا قصہ ہے یہ۔ جیسے ہی وہ ہندوستان سے فارغ ہوئے ڈاکٹری سے کہ یہ خلیج کے ایک ملک میں دبئی وغیرہ کی طرف کسی ملک میں چلے گئے اور وہاں
اس ملک کے حاکم اور امیر کے یہاں خصوصی ڈاکٹر تھے، تو وہاں انہوں نے اپنے اطراف میں جب محسوس کیا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سے ان کو گرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہاں سے وہ بھاگے۔ یہاں مدینہ شریف 2 سال پہلے تک ہر سال وہ حاضری دیتے تھے، سارا لباس ان کا گرین ہوتا تھا۔ تو اسی طرح کا حضرت یوسف ابن حسین کا قصہ کہ وہ کسی امیر کے یہاں ملازم تھے، ان کی صاحبزادی ان پر فرفتہ ہوئی تو اپنی جان بچا کر وہاں سے وہ بھاگے اور حضرت امام احمد کی طرح سے گھٹنوں پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ شانہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی میں انہیں غنودگی آ گئی اور کچھ مابین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں دیکھا یا سچ مچ نیند کی حالت میں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو یاد نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تا حد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی مجلس لگی ہوئی ہے جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون؟ کہنے لگے کہ ہم فرشتے ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ اسٹیج ہے، اس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ کافی دور وہ اسٹیج تھا، تو وہاں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اسٹیج پر تشریف فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ کہتے ہیں جیسا ہی میں نے سنا تو میں دوڑ کر بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ ان کے پاس جب میں پہنچا ہوں تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے سلام اور مصافحے کے بعد مجھ سے قصہ پوچھا کہ اچھا اپنا قصہ وہ امیر کی لڑکی والا بیان کرو۔ تو میں نے وہ قصہ سارا دہرایا تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ ان فرشتوں کی اس جماعت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ شانہ کا حکم ہوا آپ سے ملنے کے سلسلے میں کہ تم جا کر میرے اس بندے سے ملو کہ تمہارے اتنے عرصے کے بعد، صدیوں بعد اسی طرح کا ایک قصہ ظہور پذیر ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ کو ملنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ تو حضرت یوسف ابن حسین عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ اتنے بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی اور آپ نے تکلیف فرمائی، مجھے بڑی ندامت ہے اس پر، تو مجھے آپ تک میں تو پہنچ نہیں سکتا تھا، مگر آپ کی تشریف آوری سے جہاں میں خوشی محسوس کر رہا ہوں مجھے تکلیف بھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں جاتے ہوئے ایک نصیحت آپ کو کر رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ایک خاص بندے کو چنتے ہیں، تو روئے زمین پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت کے طور پر ہوتا ہے وہ بندہ۔ اور تمہارے اس زمانے کے متعلق وہ بندہ کون ہے میں آپ کو بتاؤں؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضرت ضرور۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذوالنون مصری ہیں اور ان کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ان کے پاس اسم اعظم ہے، یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمے کی تاثیرات الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ صحیح بخاری میں قصہ سنایا کرتے تھے، حضرت مولانا کی کلاس میں بھی حضرت نے سنایا ہوگا۔ حضرت کے قصے بڑے عجیب ہوتے تھے، بالکل عامی معلوم ہوتے تھے، لیکن عامی سمجھ کر کوئی چھوڑ دے اس کی تلاش اور تتبع علم سے محروم رہ جائے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جو ایسی چیزیں بیان فرماتے تھے، مدتوں بعد جب وہ کہیں ملتی ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت نے امانت کا ذکر جہاں کہیں بخاری میں آیا تو وہاں حضرت نے قصہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، ان سے
کسی نے اسم اعظم پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ چھوڑو یہ بات، کبھی یہاں رہو اور یہ معمولات کرتے رہو۔ کہتے ہیں وہ کرتے رہے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر یاد دلایا کہ حضرت میں تو اسم اعظم کے لیے آیا تھا۔ تو کہتے ہیں ان بزرگ نے ایک ڈبہ دیا کہ یہ فلاں جگہ دے کر آؤ۔ تو وہ رستے میں لے کر جانے لگے تو دیکھا کہ اس میں کوئی حرکت ہے اندر ڈبے میں، تو انہوں نے کھولا تو حضرت کیا الفاظ سہارنپوری زبان میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں تو کچھ کودنا، اس میں تو کچھ کودے۔ تو سوچا کہ میں کھول کر دیکھوں کہ اس میں کیا کودے، تو ڈبہ کھولا، ڈھکن کھولا تو اس میں ایک چوہا اچھل کر بھاگ گیا۔ اب رستے میں وہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، وہاں جن بزرگ کے پاس جانا ہے خالی ڈبہ لے کر جاؤں یہ بھی برا، واپس جا کر اپنی حرکت صاف صاف بیان کر دوں، اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر دل میں فیصلہ کیا کہ اچھا مجھے جانا چاہیے۔ تو یہ حضرت یوسف ابن حسین کے متعلق حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہر زمانے میں ایک کوئی خاص اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بطور علامت کے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس زمانے میں یہ مرتبہ اور مقام حضرت ذوالنون مصری کو حاصل ہے، تو تم ان کی خدمت میں جا کر رہو، اور ان کے پاس اسم اعظم بھی۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یوسف ابن حسین اٹھ کر پہنچے، رہے مدت، کوئی تعارف بھی نہیں ہو سکا کہ کون ہے، کیوں آئے ہیں۔ کافی مدت کے بعد پھر حضرت ذوالنون مصری نے ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی کیوں ہو، کہاں سے آئے؟ تب انہوں نے ایک قصہ بتایا، میں اچھی بات ہے۔ پھر کچھ عرصہ رہے تو پھر انہوں نے یاد دلایا کہ حضرت وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے ان کو ایک ڈبہ دیا، فرمایا کہ فلاں بزرگ ہیں ان کو دے کر آؤ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کودے والی چوہے کی کہانی وہاں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ملی، ان کے واقعات میں۔ تو یہ جو تمام کلمات ہیں ان کا ایک اثر ہے۔ اب کوئی سوچے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ بھی پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہے، اور ان کے دامن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بندھا ہوا تھا، تو کوئی بدتمیز تو کہے گا کہ وہ بال بھی ان کو بچا نہیں سکا، مارے کھاتے رہے، ٹکی پر باندھ کر ان پر کوڑے برستے رہے۔ لیکن انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے باندھا ہوگا وہ بال مبارک، وہ کس کے لیے باندھا ہوگا؟ آخرت کے لیے۔ تو اس کو تو بچا کر لے گئے۔ دنیا کا ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنے مظالم ان پر ہوئے دنیا کے کسی انسان پر ہوئے ہوتے، اور یہ عزیمت اور رخصت کا کھلا ہوا فتویٰ سامنے ہوتا تو وہ ضرور وہ رخصت کے اوپر وہ شخص عمل کر لیتا۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ ان کا ایمان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر لے جانا، اور یہ قیامت تک کے آنے والوں کی انسان کو محفوظ کر جانا، اس بال مبارک کی کرامت کہ وہ ہم سب میں آخری حدیث پڑھ دوں، اس کے بعد آپ دعا کرا دیں۔ میں نے کہا میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ دعا کرا دیجیے۔ دعا کرا جی، تو یہ اس کے بعد وہاں رکھ دیتے، میں پڑھ لیتا ہوں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقبلهم یوزن وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن الحاق عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.